السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ. لیکچر نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب سہل ویسر ولا تعسر علینا یا رب. احبہ، اب الحمدللہ ہم قرآن پاک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں مدنی قاعدے سے. تو اس سے پہلے کہ مدنی قاعدہ سٹارٹ ہو، یاد رکھیے کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ مدنی قاعدہ اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اور پلے سٹور پہ بھی اویلیبل ہے اور ایپ سٹور پہ بھی اویلیبل ہے. دونوں جگہوں سے مدنی قاعدہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور چونکہ ہمارے ساتھ بلائنڈ لوگ بھی شامل ہیں، سائٹڈ بھی ہیں، تو اس لیے ہم لوگوں نے دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو آئیے اب جو ہے وہ شروع کرتے ہیں مدنی قاعدہ سے. تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ بلائنڈ کے لیے ساتھ ساتھ یہ سہولت ہے کہ ہم موبائل سے اس کو آن کرتے ہیں. مدنی قاعدہ. جب آپ مدنی قاعدے کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہیڈ آئیکن، لینگویج سلیکشن، لینگویج اردو ہے اور لینگویج انگلش ہے. چونکہ ہمارے لیے زیادہ سپورٹڈ جو ہے وہ انگلش ہوتی ہے، اس لیے ہم انگلش میں جاتے ہیں. اس میں آپ کو ٹیبز نظر آئیں گے. سب سے پہلے 1 ٹیب، 2 ٹیب، تو آپ نے سیکنڈ ٹیب کے اندر جانا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ سیکنڈ ٹیب کے اندر آگے. سیکنڈ ٹیب کے اندر سب سے پہلے لیسن 1، تو یہ آپ لیسن 1 پہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. پھر رائٹ سوائپ کرتے ہوئے 1.5 آ رہا ہے، 1.4، 1.3، 1.2، 1.1. اب جو ہے وہ الحمدللہ ہم مدنی قاعدے کا آغاز لیسن نمبر 1 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے جو ہم لوگوں نے چیز اپنی درست کرنی ہے وہ ہے پہلی تختی، پہلا سبق، حروف مفردات. انڈیویجل لیٹرز کہہ لیں آپ اس کو، حروف مفردات کہہ لیں، حروف تہجی کہہ لیں، حروف ہجائیہ کہہ لیں. یہ سارے نام اسی چیز کے ہیں. یاد رکھیں کیونکہ ہم لوگ تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تجوید کے جو قانون ہیں، جو اصول ہیں، جو رولز ہیں، وہ بھی آپ کو آنے چاہیے. تو لہٰذا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ حروف مفردات کسے کہتے ہیں. حروف مفردات چونکہ یہ فردن الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو مفردات کہتے ہیں. حروف ہجائیہ یا تہجیز کو اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ ان سے ہم لوگوں نے ہجے کرنے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو حروف ہجائیہ یا حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے، انڈیویجل لیٹرز. اب یہ حروف اگر کسی شخص کے یہ حروف ٹھیک ہو جائیں تو یہ 29 حروف پورے قرآن پاک پر محیط ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ٹھیک نہیں تو سمجھیں آپ کا قرآن پاک ٹھیک نہیں ہے، اور اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھنے کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے آپ اس پر اپنا قدم رکھ چکے ہیں. تو اب اس حروف مفردات کے لیسن کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو پہلا حرف ہے لیسن 1. اب یہاں پر جو سائٹڈ لوگ ہوں گے وہ الف کو کلک کریں گے 1 ٹائم، تو یہ آگے سے جو ہے وہ مدنی قاعدے کی جو اپلیکیشن ہے یہ آپ کو بول کے سنائے گا. اور جو ہمارے بلائنڈ دوست ہیں وہ اس کو فوکس کر کے تو سنگل فنگر سے ڈبل ٹیپ کریں گے لائک دس. یہ ہم نے پڑھا الف. اب عوام یہاں پہ غلطی کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے ہم لوگ اس کے ڈوٹس دیکھتے ہیں بریل کے اندر کیا ہے. بریل میں جب الف لکھنا ہو تو لکھنے کے لیے رائٹ ہینڈ سب سے اوپر جو ڈاٹ 1 ہوتا ہے ہم وہ یوز کرتے ہیں. اور میں لکھنے پڑھنے کا جو ہے وہ کنسپٹ ختم کر دیتا ہوں. یہاں پہ سیدھا ڈاٹ 1 الف کے لیے یوز ہوتا ہے. اب یہاں پر ہمارے ساتھ غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں الف لام پر زور ڈال دیتے ہیں، یہاں پڑھتے ہیں الیف. تو یاد رکھیے یہ تینوں حرف جو ہم نے پڑھے، الف ہو، الف ہو یا الیف ہو، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم لوگوں نے نہیں پڑھنا. اب ایک اور بات ذہن میں رہے کہ الف پڑھا کہا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے. تو الف کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ الف جو ہے یہ یا تو حروف کے
लफ्ज के हिज्जे करते वक्त पढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ हरूफ मुक़त्तआत वहां पे इसको बाकायदा जो है वो पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं अलिफ लाम मीम, तो यहाँ पर ये अलिफ आपने प्रोनाउंस किया, ठीक है। और इसी तरह जब आप जोड़ करते हैं किसी हरफ का तो वहां पे आप कहते हैं बा अलिफ जबर बा, तो यहाँ पर आप अलिफ बोलते हैं। अदरवाइज जो अलिफ होता है ये हमेशा जबर से पहले जबर के बाद, अलिफ से पहले जबर होती है तो हमेशा जो है ये जबर के बाद आता है और वहां पर सिर्फ हरकत को खींचने का काम देता है, उसके अलावा इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। जो चंद मुसारिफ थे वो आपके सामने बयान कर दिए, तो ये पढ़ा जाएगा अलिफ, ठीक है जी। इसके बाद अगला हरफ देखते हैं वो क्या है। Head back. Lesson 1-2. Button. ये हमने पढ़ा बा। अब सबसे पहले ब्रेल के अंदर इसके डॉट्स देख लेते हैं क्या है। 1 2, ठीक है। 1 2 होगा तो इसका मतलब है ये बा लिखा हुआ है। इसका मखरज क्या है? मखरज हर लफ्ज का एक मखरज होता है जहां से वो प्रोनाउंस किया जाता है। अगर उस हरफ को उस मखरज से अदा ना किया जाए तो मखरज से जो है वो हरफ जो है वो आपका ठीक अदा नहीं होता। तो अगर हरफ ठीक अदा नहीं होगा तो जाहिर बात है हम सही पढ़ भी नहीं सकेंगे। तो सिर्फ मखरज से हरफ का निकलना जरूरी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ इनकी जो सिफात होती हैं, जो खूबियां भी होती हैं, हमने उनको भी साथ लेके रखना है। क्यों? क्योंकि हम लोग तजवीद पढ़ रहे हैं। तो बा, अब ये बा का मखरज क्या है? आपका जो तर हिस्सा होंठों का होता है, होंठों के तर हिस्से से बा अदा होता है। होंठों के तर हिस्से से बा अदा होता है। और कैसे पढ़ेंगे इसको? बा बा बा, ठीक है। अब यहाँ भी कोई छोटा सा बच्चा ले लें या बड़ा कोई शख्स ले लें, जाहिर बात है उसको प्रैक्टिस करवाने के लिए बार बार पढ़ाया जाता है। इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो साथ साथ इसकी मशक भी कर सकते हैं। इसके साथ अगला हरफ पढ़ते हैं हम। Lesson 1-3. 1-3 मतलब ये लेसन 1 का थर्ड जो है वो हरफ है। ये लफ्ज है जी ता। ब्रेल के अंदर इसके नुक्ते हैं 2 3 4 5, ठीक है जी। 2 3 4 5 ये है ता। ता का मखरज क्या है? ता कहां से निकलता है? ता निकलता है जुबान की टिप, जुबान की नोक और ऊपर वाले दो दांत हैं सामने वाले, उनकी जड़ से, अंदरूनी जड़ से, ठीक है जी। आपकी जुबान की नोक होगी और ऊपर वाले सामने के जो दांत हैं जिनको सुनाया उलिया कहा जाता है, फ्रंट टीथ जिन्हें कहा जाता है, इनकी जो जुबान दांतों की जो जड़ है वहां से ये लफ्ज अदा होता है हरफ। इसको पढ़ते हैं ता ता ता। तो ये ता जो है इसको हम इसी तरह पढ़ेंगे। जाहिर बात है इसको मोटा करेंगे तो ये लफ्ज का माना चेंज हो जाएगा, वो आगे चल के हम आपको बताएंगे, ठीक है जी। तो ये हमने 3 हरफ पढ़ लिए, अलिफ, बा और ता। अगला हरफ देखते हैं क्या है। Lesson 1-3. Lesson 1-4. Button. सा। सा सबसे पहले इसके जो है वो हम डॉट्स देख लेते हैं ब्रेल के अंदर। इसको कैसे लिखेंगे? डॉट 1 4 5 6, 1 4 5 6, ये सा के डॉट्स हैं। सा का मखरज क्या है? मखरज मतलब कहां से निकलता है? पहले हमने ता के अंदर देखा था जबान की टिप, ठीक है। अब हम ये आ रहे हैं जबान की टॉप, मतलब पहले जबान की नोक थी, अब जुबान का सिरा है। सिरे और जुबान की नोक में फर्क ये होगा कि बिल्कुल जो आगे वाला हिस्सा है वो नोक है, उससे थोड़ा सा पीछे जो है वो जुबान का सिरा है। जुबान का सिरा होगा और सामने वाले 2 दांतों का अंदरूनी हिस्सा, अंदरूनी जो किनारा होता है, जाहिर बात है दांत है, दांत के 3 किनारे होंगे, एक सामने वाला, एक नीचे वाला और एक अंदर वाला। तो अंदर वाला जो किनारा होगा जुबान का, दांत का, जुबान के सिरे को उसके साथ लगाएंगे तो आवाज आएगी सा की। अब याद रहे यहाँ पर एक अमूमी तौर पे गलती कर दी जाती है कि सा को सीन की तरह पढ़ दिया जाता है या सौद की तरह पढ़ दिया जाता है।
تو سا کو سا ہی پڑھیں گے تو لفظ ٹھیک رہے گا. سمپل سی بات ہے کہ اگر اس کو ہم بدل کے پڑھتے ہیں تو بدلنے سے حرف بدل جائے گا, حرف بدلنے سے لفظ بدل جائے گا, لفظ کے بدلنے سے معنی چینج ہو جائے گا, اور معنی چینج ہو جائے گا تو خدا نخواستہ نماز بھی ٹوٹ سکتی ہے. تو لہٰذا ہم اس کو بغیر سیٹی نکالے نرمی کے ساتھ سا پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ سا سا سا, نرمی کے ساتھ. زبان کا سرا اور سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کا اندرونی کنارہ. تو یہ تھا سا. اب آگے دیکھتے ہیں. Lesson 1-5 button. جی یہ تھا جیم. جیم اس کے ڈوٹ سب سے پہلے دیکھ لیں تو ڈوٹ ہیں اس کے 2 4 5. 2 4 5 جیم. اچھا تو جیم کا مخرج کیا؟ جی جیم نکلتا کہاں سے ہے؟ جیم نکلتا ہے زبان کا درمیان اور اوپر کا تالو, یعنی تالو کا جو ٹاپ حصہ ہے وہ جو اوپر کی طرف ابھرا ہوتا ہے وہاں سے جیم ادا ہوتا ہے. زبان ہلکی سی جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے تالو کی طرف, تو اس سے جیم ادا ہوتا ہے. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ جیم جیم جیم. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد آج کے سبق کا جو آخری حرف ہے وہ کیا ہے؟ Lesson 1-1 button. سوری Lesson 1-6 لیسن 1-6. The most important letter of this lesson. یعنی کہ یہ ایک ایسا حرف ہے کہ جس کی غلطی عوام میں بہت عام پائی جاتی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے, تو ہا اور ہا میں فرق کرتا ہی کوئی نہیں, اور اس کا معنی کس قدر چینج ہو جاتا ہے. کبھی لوگوں کو پتہ چل جائے اس کا معنی کیا خراب ہو جاتا ہے تو لوگ, میں کہتا ہوں کہ یہ غلط پڑھنا چھوڑ دیں. خود قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے, روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے غالباً ارشاد فرمایا کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن, کہ کئی قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک ان پر لعنت کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ قرآن پاک غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو غلط پڑھنے سے بہتر ہے کہ بندہ اچھا صحیح کر کے پڑھے. یہ نہیں کہنا ہے کہ نہیں پڑھے, نہیں پڑھے, ضرور پڑھے, مگر صحیح کر کے پڑھے. تو اس میں کیسے پڑھنا ہے, اس کا مخرج کیا ہے؟ مخرج سے پہلے ہم لوگ اس کا دیکھ لیتے ہیں. اس کا جو ہے وہ بریل کے اندر ڈوٹس کیا ہیں. تو بریل کے اندر ڈوٹس ہیں اس کے 1 5 6 ہا 1 5 6. اچھا اس کا مخرج کیا ہے؟ حلق جو ہمارا ہے اس کے 3 حصے علماء قرات کرتے ہیں. 3 حصے, درمیانہ, نیچے والا اور اوپر والا. عمومی طور پہ جہاں پر آپ کے گلے کی جو ہڈی وہ تھوڑی سی اوپر ہوئی ہوتی ہے. اچھا اس درمیان کے حصے سے جو ہے وہ یہ حرف ادا ہوگا کیا؟ ہا ہا ہا. اب جب تک یہ ہا آپ کی صاف کلیئر نہیں ہو جاتی تب تک آپ سمجھیں کہ آپ کا حرف ٹھیک نہیں ہے. اب یہ ہا اور دوسرا ہا دونوں میں فرق رکھنا نہایت ضروری ہے. تو ہا پڑھنا ہے, ہا نہیں پڑھنا. تو اس کی مشق بار 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 کی جائے گی. اور یہ ایک ایسا حرف ہے کہ جس کو پڑھانے کے لیے, جس کو نکالنے کے لیے ہمیں بچوں پر بہت زیادہ محنت کرنی پڑ جاتی ہے بسا اوقات, کیونکہ جن کے لفظ پک چکے ہوتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کو ہا پڑھنا ہے, اس کو ہا کبھی بھی نہیں پڑھنا. پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو لہٰذا یہ 5 حرف تھے. مجھے شروع میں لگ رہا ہے کہ ذہن میں یہ تھا کہ میں صرف یہ 6 حرف پڑھاؤں گا تو یہ تو بہت تھوڑا سبق ہو جائے گا. پھر یہ دیکھ کے مجھے جو ہے وہ اندازہ ہو رہا ہے کہ لیکچر جو ہے وہ کافی لمبا ہو گیا ہے, اور نہ جانے اتنا لمبا لیکچر سننے کے لیے ہمارے پاس وقت بھی نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا, کیونکہ وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تو یہ واٹس ایپ کا جو ہے وہ آئیڈیا جو ہے وہ ذہن میں آیا. تو بہرحال یہ 5 حرف ہیں, الف با تا ثا جیم ہا. اب دل تو بہت تھا کہ ان حروف کے اندر جو مزید تجوید کے حروف کہلاتے ہیں, ابھی انشاءاللہ بہت سے حروف پڑھنے ہیں. حروف کلکلہ ہیں, حروف مدہ ہیں, حروف لین ہیں, حروف مستعلیہ ہیں, شبہ مستعلیہ ہیں. تو انشاءاللہ یہ حروف ہم لوگ پڑھیں گے, یاد کریں گے, اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ان پر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن بھی ہماری شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق یاد رکھ کے اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اخلاص پر استقامت کی دولت عطا فرمائے. اگر کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو, کچھ پوچھنا چاہتا ہو تو وہ گروپ میں بلا دریغ
سوال کر سکتا ہے. ہم لوگ یہاں پر سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.